اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسما كل شيء ما عداه في الفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسيء عدل وعفو وتفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واعتدى من تخلف عنها زل فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي تقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بندگان خدا، ماہ مبارک رمضان جس کے پہلے عشرے میں ہم داخل ہیں اور اللہ نے اس عشرے کو رحمت اور برکت سے اللہ کے رسول نے تعبیر کیا ہے۔ روزہ ایک اسلامی عبادت اور عملی حکم جس کے ذریعے انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے اور خود سازی اپنے کو بنانا اور اندرونی اصلاح کی راہ میں ایک قدم اٹھاتا ہے۔ اس عبادت کا نام روزہ ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری طرف ماہ رمضان رحمت و برکت و مغفرت کے ساتھ، جہنم سے آزادی کے ساتھ آ رہا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصَّوْمُ الصِّيَامُ، یعنی رمضان کا روزہ۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ لغت میں بڑھنے، پرورش پانے، اضافہ، نشو و نما کے معنی میں آتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب بڑھ جانا، پرورش ہونا، نشو و نما جسے کہتے ہیں، اور بڑھ جانے کے معنی میں۔ جیسے کہ اس کی مثال بہت اچھی دی گئی ہے کہ جب چمن میں یا باغ میں یا کھیت میں کوئی کھیت بنجر پڑا ہوا ہے، اس میں آپ جا کے بیج بو دیجئے تو وہ بیج اگے گا نہیں۔ اس میں پہلے اس زمین کو تیار کرنا پڑتا ہے، یعنی جو گھاس پھوس اس میں پہلے سے ہے اسے صاف کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح
مالی جو ہے وہ شاخ تراشی کرتا ہے، اضافی چیزوں کو چمن سے نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جناب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں آپ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب کی تشریف آوری سے دل ٹھہر جاتا ہے، اعتماد بڑھ جاتا ہے، اور بات کرنے میں ایک ہمت رہتی ہے۔ اگرچہ فیروز صاحب نے بڑی جوشیلی تقریر کی ہے، مگر مجھے بالکل جوش نہیں آئے گا خطبے میں، اور میں اپنے دھیرے دھیرے اپنی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ جیسے ایک مالی، جیسے ایک کسان بڑھ جانے کے لیے غلے کے اور کھیتی کے اور پیداوار کے زمین کو جوتتا ہے اور اسے صاف کرتا ہے، ہماری طرف کا ایک جاٹ ایک بنیے کے یہاں گیا شہر میں، اور اسے بنیے نے پوچھا کہ تم ایکھ یعنی گنا جو ہوتا ہے وہ کیسے پیدا کرتے ہو؟ تو جو کسان لوگ ہیں اور گنے کی کھیتی کرنے والے بیٹھے ہیں یہاں، میرے نظر میں ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں یہاں، تو اس نے پوچھا تم گنا کیسے پیدا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بوتے ہیں، جوتتے ہیں، پانی دیتے 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 ہیں، یہی کہتا رہا بہت دیر تک۔ تو اس بنیے کو اتنی ہمت کہاں اور اتنی برداشت کی قوت کہاں کہ وہ اتنی دیر برداشت کرتا۔ اس نے کہا کہ ذرا سانس لوگے، ذرا دم لوگے؟ تو کسان کہتا ہے کہ اگر دم لیا تو پھر گنا نہیں ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تک پہنچنے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ دل کی صفائی کرتے رہیے، پانی دیتے رہیے، عبادات کرتے رہیے، پانی دیتے رہیے، تمام جو ضرورت ہے وہ کرتے رہیے، تب اللہ تک پہنچیے گا۔ اگر دم لیا تو اللہ تک نہیں پہنچ پائیے گا۔ یہ ماہ مبارک رمضان، تو آپ ہم سمجھتے ہیں کہ کسان جو ہے یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ گھاس پھوس کیوں کھا رہا ہے، یہ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ نہیں، جس چیز کی ضرورت ہے اس میں پیدا کرنے کے لیے، اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ شاخ تراشی اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ اور آئندہ نئی شاخیں آئیں، ان پہ اچھا، بہتر اور صحت مند پھل لگے۔ تو اسے زیادتی کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، یہ جسم سے زائد چربی کو زائل کرتا ہے۔ انسان کے اندر چربی آ جاتی ہے، چربی آ جاتا ہے، سال بھر کھاتا ہے، حلال کا خیال کرتا نہ حرام کا خیال کرتا ہے نہ کہیں، اگرچہ مومنین تو خیال کرتے ہیں، لیکن وہ جو سب سے زیادہ چربی دل کی رگوں میں جم جاتی ہے جا کے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اتنی جم گئی ہے کہ یہ اس سے بھی نہیں نکلے گی، وہ کیا ہوتا ہے اس کا لفظ۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں چربی چڑھ جاتی ہے، انہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا، حق اور باطل اور کمزور اور نحیف لوگ نہیں دکھتے ہیں ان کو۔ تو جسم کی زائد چربی کو یہ روزہ زائل کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چربی کی زیادتی جسم میں بعض اوقات انسان کو اپاہج بنا دیتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ روزہ کتنی بہترین عبادت ہے۔ اذان صبح سے اور مغرب تک۔ بات ابھی میرے پاس، میں جب خطبے کے لیے آ رہا تھا یہاں جمعے کے لیے، تو ایک گجرات سے فون آیا رستے میں، اور وہاں وہ ایک کلپ چل رہی ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ رات تک روزہ رکھو، رات تک روزہ رکھو، رات تک روزہ رکھو۔ ارے بھائی، مجتہدین نے سب چیزیں سمجھ لی ہیں، پہلے ہی سے سمجھ کے سمجھا ہوا ہے، بوجھا ہوا ہے، اور مسائل اسی اعتبار سے تفسیری ساری بحثیں حل ہوئی ہوئی ہیں۔ اب ان بحثوں کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کرنے کا اور اس طرح کا، لہذا اذان صبح سے پہلے سے کھانا چھوڑ دیے، روزہ ہو جائے گا، اور اذان مغرب جب ہو تو روزہ کھلنے کا وقت ہو گیا۔ بس یہ بحث کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں تک میری بات یہ پہنچ رہی ہے وہ ٹھیک ہے کہ اپنی جگہ پہ، لیکن روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اور یہ زائد چربی کو جو جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اسے زائل کر دیتا ہے۔ لہذا روزہ جسم کی ایک چیز کو ختم کرتا ہے،
یعنی زائد چربی یا اور کوئی چیزیں زائد اس میں اسے ختم کرتا ہے، لیکن اس کے برکات میں اضافہ کرتا ہے۔ میں برکات کی بات، جو برکت کی جو بات کر رہا ہوں، وہ جسم کے برکات میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی نشو و نما اور صحت کا سبب ہوتا ہے اس جسم کی۔ مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں دی ہیں۔ تو یہ برکت یہ ہے اس روزے کی اور روزہ رکھنے کی کہ انسان کے جسم سے یہ کچھ چیزوں کو ختم کرتا ہے، لیکن ختم کرنے کے بعد یہ اس جسم کی نشو و نما کرتا ہے اور اسے صحت عطا کرتا ہے۔ لہذا ایک حدیث آئی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو اور صحت بناؤ۔ حدیث کا ترجمہ، روزہ رکھو اور صحت بناؤ۔ روزہ کمزوری نہیں ہے، انسان کے جسم کو روزہ کمزور نہیں کرتا بلکہ طاقتور اور صحت مند کرتا ہے۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جیسا روزہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا اور تعریف کی، اگر ایسا روزہ انسان رکھے تو کبھی بیمار ہی نہ پڑے۔ تو روزہ اتنی بہترین عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ انسان دھوکہ بہت دیتا، جب یہ اپنے نفس کو دھوکہ دے دیتا ہے تو دوسرے تو پھر اس کے سامنے ہر دھوکے سے بھرا ہوا ہے معاملہ۔ چاہتا ہے کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے، ہر عبادت میں کچھ ادھر ادھر کر سکتا ہے مگر روزے میں ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا سے جھوٹ بولتا ہے پھرے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، رکھا ہوگا، سب کو دھوکہ دے رہا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ روزہ نہیں رکھا ہے۔ اس لیے کہ روزہ کوئی چھوٹی موٹی دیر کی تو عبادت ہے نہیں ہے، صبح کی اذان سے اور مغرب کی اذان تک جانے والا معاملہ ہے۔ ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، دسیوں جگہ جاتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے، تو کہتا پھرے کہ روزہ ہے، ٹھیک ہے ہوگا، مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتا، اللہ کو معلوم ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر واقعاً روزہ رکھا بھی ہے، کھانے پینا کو بند کیا ہے، مبتلات بند کیے ہیں، تو تب بھی اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ کیسا والا ہے۔ لہذا اگر تمام لوازمات کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو اللہ نے کہا حدیث قدسی میں کہ ہر نیک عمل جو بندہ کرتا ہے، ابن آدم کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، مگر روزہ میرے لیے کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب یہ میرے لیے ہے تو اس کا ثواب میں کسی فرشتے یا کسی اور ذریعے سے نہیں دوں گا، بلکہ خود اپنے دستے قدرت سے اسے دوں گا روزہ دار کو۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کہتا ہے میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا، میں خود بن جاؤں گا، یعنی وہ مجھے پالے گا اور میں اس کو مل جاؤں گا۔ یہ ہے روزہ۔ بندگان خدا، آج 6 رمضان ہے اور آج کا دن نزول توریت کا دن ہے۔ توریت آپ جانتے ہی ہیں، یہ ماہ مبارک رمضان چاروں آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ 13 تاریخ کو انجیل نازل ہوئی، 19 تاریخ کو زبور نازل ہوئی اور 23 رمضان کو قرآن مجید نازل ہوا، قلب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 آسمانی کتابیں جس میں توریت 6 تاریخ آج، توریت بھی اللہ ہی کا کلام تھا اور اولوالعزم پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، اور 40 دن تک وہ کوہ طور پر رہے تھے اس توریت کو لانے کے لیے، الواح لے کے آئے تھے وہاں سے، تو وہ بھی ہدایت کی کتاب تھی، مگر بعد میں ان کے ماننے والوں نے اسے بدل ڈالا۔ لیکن ہمارے پاس اصلی توریت کی روایتیں موجود ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو سورس اور ذریعہ ہے سب چیزوں کے پہنچنے کا وہ وہاں سے ہے
کہ پیغمبر قبلہ جو بیان کر رہے تھے، میں بھی اس میں ذرا سا نقطہ لگا دوں، وہ ہمارے پاس جو سورس ہے اور روایت آنے کا ذریعہ ہے وہ وہی ہے کہ اللہ کا آخری نبی جس پہ قرآن نازل ہوا اس کی گود میں پہلا امام حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور کہتے ہیں کیا توریت سناؤں، کیا انجیل سناؤں، کیا زبور سناؤں، یا قرآن سناؤں؟ تو پیغمبر سند دے رہے ہیں توریت کو موسیٰ سے بہتر پڑھا، انجیل کو عیسیٰ سے بہتر پڑھا، زبور کو داؤد سے بہتر پڑھا، اور قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو ہمارے پاس صحیح روایتیں ہیں، لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، توریت کا 10واں سورہ تھے، اس میں بھی آیات تھیں، اس میں بھی اس میں اللہ نے کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جسے موت کا یقین ہے پھر بھی خوشحالی کیوں کرتا ہے، اتنا خوش کیوں ہے، اتنا مسرور کیوں ہوتا ہے جسے موت کا یقین، جسے موت کا یقین ہو جائے، کسی پھانسی کی سزا پائے جانے والے انسان کے پاس جا کے پوچھو، دیکھو اس کو ہنس رہا ہوتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی جسے موت کا یقین ہو جاتا۔ تو ہمیں بھی سب کو موت کا یقین ہونا چاہیے، اور نہ بھی کریں تب بھی موت تو ہمیں آنا ہی ہے، لہذا یقین تو سب کو ہے، مرنا ہے، لیکن اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور جسے یقین ہو جائے اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چلی جاتی ہے، یعنی دنیاوی، باقی تو اللہ والا اگر ہے تو وہ تو اللہ کی طرف جانے کے لیے مشتاق ہو جائے گا موت کا۔ تو خوش ہونا زیادہ اپنے آپ کو، کچھ لوگ اقتدار پا کے خوش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دولت پا کے خوش ہو جاتے ہیں، کوئی کثرت سے وجہ سے خوش ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ جہازی موت آئی ہے سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں اور میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر، یہ بات آپ ملحوظ رکھیں اور اسے پہنچائیں دور دور تک، اپنے یہاں سب اس کو کریں۔ دوسری آیت 10ویں سورہ توریت، سب سے اس کے ماننے والے سب سے کم ہیں، ہم تو سب کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی 114 صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے، سب کے سب پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، 1,24,000 انبیاء پر ہمارا یقین، ایمان ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ایک کو بھی ہم نہ مانیں تو ہمارا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ لیکن ان لوگوں کو جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توریت صاحب توریت ہیں، ہمارے پاس توریت ہے، ہم جناب موسیٰ کی امت ہیں، ہم ان کے جاننے والے ہیں، ان کے لیے کہتے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس کو حساب دینے کا یقین ہے پھر مال کیوں جمع کرتا ہے۔ یہ اس دنیا میں سارا جھگڑا مال ہی جمع کرنے کا ہے۔ مجھے تو زیادہ، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سب سنا کرتے ہیں، لیکن یہ مال پہ سود لگانا، یہ پیسوں روپے پہ سود لینا، یہ تمام سود کا کاروبار ہونا، یہ تمام طرح کے اور یہ سب مال ہی اکٹھا کرنا تو ہے۔ تو اور سب سے آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ کون اس طرف ہے، کون رغبت دیتا ہے، تو سب ساری دنیا جانتی ہے کہ قوم یہود ہے جو مال کی طرف زیادہ اکٹھا کر، سود کا سارا نظام ہی وہ چلا رہے ہیں اور دنیا سے۔ تو جب حساب کا یقین ہے تو مال کیوں اکٹھا کر رہے ہیں؟ یہ دنیا میں توازن کا بگڑ جانا سود کی وجہ سے، غریب کا اور غریب ہو جانا، مالدار کا اور مالدار ہو جانا، یہ توازن کا بگڑنا ہوتا ہے۔ جب یہ توازن بیلنس بگڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور کس کی وجہ سے ہے یہ بھی پتہ ہے کہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم توریت پہ مانتے ہیں، توریت پہ عمل کرتے ہیں، اور ہم جناب موسیٰ کی امت ہیں، ہم یہود ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ تو وہ تو مال جمع کرنے کو منع کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، ان کے اوپر نازل ہوئی تھی کتاب، اور یہ لوگ جمع، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے نہ نبی کی ہدایات پر چل رہے ہیں، تعلیمات پر، نہ اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، بلکہ دنیا میں اپنے راہ سے ہٹ گئے ہیں اور بھٹک گئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جسے قبر میں جانے کا یقین ہے پھر بھی ہنستا ہے۔ قبر کا معاملہ جو ہے، اور تعجب کرتا ہوں اس شخص سے جسے دنیا کے فانی ہونے کا یقین ہے پھر کیوں دنیا پر بھروسہ کرتا ہے۔ تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو اپنی زبان سے عالم ہے مگر دل سے کیوں جاہل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے
مگر دل میں اثر اس کے کیوں نہیں ہوتا؟ لہذا روایت میں ہے کہ بہت سے واعظ ایسے ہوں گے کہ واعظ تو جا رہا ہوگا جہنم میں اور واعظ پر عمل کرنے والے جنت میں جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ خود واعظ کر رہا ہے اور خود اس پہ عمل نہیں کرتا۔ لہذا جس نے سنا اس نے تو عمل کیا، تو وہ عمل کر کے جنت میں چلا گیا، لیکن واعظ نے کہا مگر اس نے عمل نہیں کیا، تو اللہ اسے تم نے تو دوسروں کو تو کہا اور خود عمل نہیں کیا، لہذا تم جہنم میں جاؤ۔ تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو پانی سے تو پاک رہتا ہے مگر دل کو کیوں پاک نہیں رکھتا؟ جسم کو تو پاک کرتا ہے اوپر سے، لیکن اندر سے اس کا دل نجس ہوتا ہے۔ تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور اپنے عیب سے کیوں غافل ہے؟ ساری دنیا کے عیب ڈھونڈا کرتا ہے صبح شام تک یہاں سے وہاں، اور اپنے عیوب سے غافل رہتا ہے، اپنے میں نہیں دیکھتا کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں یا میں کیا کیا کر رہا ہوں۔ یہ بڑی بیماری ہے، اللہ مومنین کو اس سے بچائے۔ تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ وہ جانتا ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اس سے خدا واقف ہے، پھر بھی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ ہر عمل کا واقف اللہ ہر عمل سے انسان کے، تو نافرمانی سے ہی واقف ہوگا، تو نافرمانی کیوں کرتا ہے جب جسے معلوم ہے کہ میرے ہر عمل کی خبر اللہ کو ہے؟ دلوں کے اندر پیدا ہونے ہر ارادوں کی خبر اللہ کو ہے، ٹوٹنے کی خبر اللہ کو ہے، بننے کی خبر، سب کچھ اللہ کی خبر ہے کو ہے۔ حتیٰ کہ اگر دعائے کمیل کا آپ سہارا لیں تو جو کاندھوں پر بیٹھے ہیں لکھنے والے انسان کے اعمال، بعض باتوں کی تو انہیں بھی خبر نہیں ہے مگر اللہ کو اس کی خبر ہے، تو پھر کیوں نافرمانی کرتا ہے؟ اب سنیے، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ اکیلا مرے گا، اکیلا قبر میں جائے گا، اکیلے حساب دینا پڑے گا، پھر بھی لوگوں سے دل لگاتا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ قبر میں کوئی ساتھ جاتا ہے کسی کے؟ کتنی دوستیوں پکی، ایک دوسرے پر جان دینے کے تیار ہوں اور وصیت کر دے کہ میرے بعد میرے دوست کو میرے ساتھ دفن کر دینا، اور اس سے کہوں کہ انہیں یہی وصیت کرنے کو ملی تھی اور کوئی وصیت کرنے کو نہ ملی تھی، یہ وصیت کر دینے کا سارا میرا مال اس کو دے دینا، ساری میری جائیداد اس کو دے دینا۔ دوستی کا یہی انہوں نے نبھایا ہے کہ مجھے قبر میں دفن کریں؟ نہیں، کوئی نہیں جاتا کسی کے ساتھ، نہ کوئی دفن ہوتا ہے نہ کوئی کرتا ہے۔ اگر تیار بھی کوئی ہو جائے تو وصیت پہ عمل ایسی پہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی پہ نہیں کیا جاتا۔ اکیلا حساب دینا پڑے گا، اللہ سب سے الگ الگ حساب لے گا، اجتماعی نہیں ہوگا۔ قرآن میں ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہاں اپنا بوجھ خود ہی اٹھائیں گے لوگ۔ ایک حدیث نظر سے گزری کہ جس نے ضرورت سے زیادہ مکان بنایا، وہ ضرورت سے زیادہ والا مکان اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا روز قیامت۔ اب بتائیے کیسے کھینچے گا اس کو، کیا کرے گا؟ تو اللہ سب سے حساب لے گا، اور پھر دنیا میں جو ہے معاملہ بندگان خدا، یہ وہ باتیں ہیں جو بزرگوں نے ہم تک پہنچائیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اس ماہ مبارک میں ہم لوگ ارادہ پکا کریں کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ سے دور نہیں ہونا ہے، اللہ کے بندوں میں شامل ہونا ہے۔ انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وانصرنا وزدنا محبتهم ولا نعداهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ
سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها سبحان من لا یزداد علی معاصی العباد الا کرما وجودا وعلى کثرت الذنوب الا عفوا وصفحا نشهد ان لا الہ الا هو لطوف العباد بجوده والعواد علی المظلمین بعلمه ونشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ سید المرسلین وشفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ الداعین الی سبیل اللہ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ قادۃ الامم واولیاء النعم ومعدن الرحمہ اوصیکم عباد اللہ بالتوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندگان خدا، ماہ مبارک رمضان توبہ و استغفار کا مہینہ، اور اللہ نے توبہ کرنے والوں کو بشارت دی ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا، آتش جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اس ماہ میں جتنی زیادہ سے زیادہ دعائیں ہو سکتی ہوں ہم اپنے لیے کریں، مومنین کے لیے کریں، لوگوں کے لیے کریں۔ دعا مفتاح الرحمن ہے، چابی ہے، کلید ہے رحمت خدا۔ دعا کریں، اللہ کی رحمتوں کا دروازہ اس دعاؤں سے کھلتا ہے۔ مصباح الظلماء، ظلمات کا چراغ ہے، اندھیروں کا چراغ ہے دعا۔ یہ کوئی گھر یا کوئی مکان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر نفس میں اندھیرا ہو گیا ہے تو دعا نفس کے اندھیروں کو روشنی سے بدل دے گی۔ نفس کے اندھیروں کے لیے چراغ ہے دعا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا کا حکم دیا ہے کہ آپ لوگ دعا کیجئے، آپ پر لازم ہے دعا کرنا۔ دعا تمام دردوں کے لیے شفا ہے، جیسا بھی درد ہو سب کے لیے دوا ہے، شفا ہے، راحت بخش ہے۔ ایک دعا جو ہر واجب نماز کے بعد رمضان میں پڑھنے کا حکم ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا خداوند عالم روز قیامت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیے، ہم ہر نماز کے بعد جو بھی پڑھتا ہے مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے دعا، تو یہ سمجھیے کہ یہ دعا ایسی ہے کہ جیسے آپ کو پتہ بھی نہیں اور آپ کا ایک سرمایہ اکٹھا ہوتا جا رہا ہے، اور جب کچھ نہ ہوگا تو وہاں یہ دعا کام آ جائے گی کہ دیکھو اس نے یہ دعا پڑھی تھی لہذا سے گناہ بخش دیے جائیں۔ غیر شعوری طور پر ہمارے لیے ایک سرمایہ اکٹھا ہو رہا ہے دعا سے۔ دعا بھی عظیم الشان ہے اور بہت ہی معتم بالشان ہے۔ ترجمہ میں سن لیجئے، آپ لوگ تو پڑھتے ہی ہیں۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، سب کو یاد ہے زبانی، بھی پڑھی جائے گی نماز کے بعد۔ اب آپ مسجدوں میں پڑھتے ہیں، آپ اپنی تھوڑا صبر کر لیجئے، رات تک لے جانے کے چکر میں ہے روزہ، اور اتنا صبر نہیں کہ دعا پڑھ لی جائے اور اس کے بعد اتاریں۔ صورتحال یہ ہے کہ جلدی جلدی سب تک پہنچ جائے، ختم نہ ہو جائے، ورنہ بعد میں جھگڑا ہوگا، ہمیں نہیں ملی، ہمیں نہیں ملی، ہمیں نہیں ملی۔ کڑوی باتیں ہیں مگر کڑوے گھونٹ شفا بخشتے ہیں کبھی کبھی۔ ایک صاحب کا کل فون آیا، انہوں نے کہا صاحب مجھ سے 250 افطاری کا مطالبہ کیا گیا ہے، میرے پاس تو اتنا نہیں، میں مسجد میں 250 لوگوں کے لیے افطاری کیسے بھیجوں؟ اجباری نہیں ہونی چاہیے، جتنی استطاعت ہے اتنا جو بھیج رہا ہے اسے لے لیں، اسی میں سب تقسیم کر لیں۔ یہی روزہ ہے، یہی اس کا فائدہ ہے، یہی اخلاق کی تربیت ہے، اجباری نہیں۔ بس تمہیں اتنا ہی بھیجنا ہے ورنہ تو تمہارا نام کٹ جائے گا لسٹ سے، یہ نہیں سب ہونا چاہیے۔ بندگان خدا، اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، بندوں کو ستانے کا مہینہ نہیں ہے، اجبار کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ تو ہر سال ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لہذا
خدایا تمام قبر والوں کو خوشی عطا فرما، ان کے قبروں میں سرور داخل فرما۔ اللہ ہر فقیر کو غنی بنا دے، مالدار، اللہ ہر بھوکے کو سیر کر دے۔ یہ انٹرنیشنل دعا ہے۔ 30 کروڑ لوگ مسجدوں میں جب بیٹھ کر اس دعا کو پڑھتے ہیں 5 وقت رمضان المبارک میں، تو اس قوم سے تو کیا، ساری دنیا سے غربت بھی ختم ہو جائے گی، بھوک بھی ختم ہو جائے گی، ناداری بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہر برہنہ کو لباس دے، روٹی کپڑا اور مکان، یہ تو نعرے لگاتے ہیں لوگ۔ ہر مقروض کے قرض کو ادا کر دے۔ قرض کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جو مقروض ہوتا ہے اسے رات کو نیند نہیں آتی۔ اس وقت کے جب قرض دار جو ہے، وہ قرض خواہ جو ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹایا کرتا، بار بار آتا ہے۔ اب تو فون ہو گئے ہیں، پہلے تو زنجیریں کھٹکھٹاتے تھے، آوازیں دیتے تھے، بدل بدل کے آتے تھے۔ تو قرض جس پہ ہو جاتا ہے اسے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ لہذا ہم دعا کر رہے ہیں، پالنے والے افطار کے وقت کر رہے ہیں، ظہر کے وقت کر رہے ہیں، عصر کے وقت کر رہے ہیں، پالنے والے ہر مقروض کا قرض ادا کر دے، ہر رنجیدہ کے رنج کو دور فرما دے، ہر مسافر کو اس کے وطن کی طرف پلٹا دے، ہر قیدی کو آزاد کر دے، مسلمانوں کے امور کی، تمام امور کی اصلاح فرما دے، جو خراب ہو گئے ہیں ان کی اصلاح فرما دے، ہر بیمار کو شفا دے دے۔ اللہ ہماری فقیری کو اپنی بے نیازی سے رفع کر دے، ہماری بدترین حالت کو اپنے بہترین کرم سے بدل دے، ہمارے قرض کو ادا کر دے، اور ہماری فقیری سے یعنی ہمیں غنی بنا دے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بندگان خدا، دعا کے 2 حصے ہیں، ایک سب کے لیے، ایک بعد میں اپنے لیے۔ تو خلوص جتنا بعد میں اپنے لیے پیدا ہو، اس سے پہلے اوروں کے لیے بھی اتنا خلوص پیدا ہو، تاکہ جب اللہ اوروں کے بارے میں ہماری دعا کو قبول کر لے گا تو پھر اس کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ ہمارے لیے ہماری دعا کو قبول نہ کرے، کہ یہ تمام بندوں کے لیے دعا کر رہا ہے، بندے تو میرے ہی ہیں، لہذا یہ ان کے لیے دعا کر رہا ہے، تو یہ اپنے لیے جب کر رہا ہے تو میں اس کی دعا کو بھی قبول کر لوں۔ بندگان خدا، اس حالات اور اس دور میں تعلیم، رمضان کا ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان دیں، غیر حاضریاں ان کی زیادہ نہ ہوں۔ اب نیا سیشن شروع ہوگا اگلے مہینے سے، تو اس میں کوشش کریں اس بات کی کہ اپنے بچوں کی تعلیم کی نگرانی خود کریں، اور کوئی زحمت ہو کسی طرح کی تو دوسرے لوگوں سے رجوع کریں۔ الحمدللہ شہر میں افراد اور ایسی جگہ موجود ہیں جہاں سے بچوں کی فیس کو ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ پچھلے جمعے میں جناب نے فرمایا تھا کہ کتنے 24-25 لاکھ روپے فیس میں جمع ہوتے ہیں بچوں کی، اور ادارے بھی دیتے ہیں مگر، اور لوگ اپنے ذاتی طور پہ بھی دیتے ہیں فیس۔ تو فیس جمع کرنے میں جب کوئی پریشانی نہیں ہے تو پڑھائی میں کیوں پریشانی ہے؟ پڑھنے میں بچے آگے نکلیں، آگے جائیں۔ کسی صاحب کا فون آیا کہ وہ 5 مارچ چیمز کیا ہے، وہ یونٹی کا جو ایک بچوں کے امتحان کا نکلا ہے، چیمز کی تاریخ 20 مارچ تک بڑھا دی گئی ہے۔ 5 مارچ تک تھی پہلے، تو 20 مارچ تک بڑھا دی گئی ہے، یا میں نے غلط بات کہہ دی ہوگی 5 مارچ کے لیے، تو 20 مارچ تک ہے۔ اس میں بچوں کے فارم بھروائیں اور اسے ایک دن امتحان دلائیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف دھیان دیں۔ یاد رکھیے، کھانے پینے اور دوسرے آرام و آسائش کے معاملات فراہم کرنے یا مہیا ہونے کی وجہ سے ہم زندہ نہیں رہیں گے، بلکہ اب ہم تعلیم کی بنیاد پر زندہ رہیں گے۔ لہذا تعلیم، پڑھنا پڑھانا یہی ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہونا چاہیے، تب جا کے ہمارے، جیسا کہ میں نے مثال دی پہلے ہی، لہذا آپ پڑھو اور صرف پڑھو، لہذا آپ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک صاحب نے بھی آتے آتے ولایت پبلیکیشن دہلی کی طرف سے کچھ کتابیں چھپتی ہیں، ان کا اسٹال باہر لگا ہوا ہے، آپ حضرات مناسب قیمت سے کتابیں دیں گے، وہاں سے کتابیں خرید لیں آپ حضرات وہاں سے۔
تاکہ وہ ان کتابیں چھپنے میں آسانی ہو جائے۔ لہذا بندگان خدا، بات کو تمام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اعمال میں اور اس میں برکت عنایت فرما، رحمت عنایت فرما، ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عنایت فرما، ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے قائدین کی حفاظت فرما۔ پالنے والے، ہم بے بس ہیں، تو صاحب قدرت ہے۔ سارے رمضان کی دعاؤں میں ہمیں یہ بات، لہذا ہماری طرف سے ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے بیچ میں تو حائل ہو جا۔ ہماری دعا کا اثر ہو رہا ہے، اور دعا کیجئے، دشمنوں کے لشکروں میں پھوٹ ڈال دے، ان کی رائیوں کو بدل دے، ان کے اختلاف کو بڑھا دے۔ اگر انسان ہیں تو ٹھیک، ورنہ اگر انسانیت سوز حرکات کرنے جا رہے ہیں تو ان کو گونگا، بہرا اور اندھا بنا دے۔ پالنے والے، ہمارے حال پر رحم فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اس لیے کہ بعض سارے مسائل کا حل اسی وقت ہوگا جب امام تشریف لے آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآلہ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ، وعلی سیدۃ نساء العالمین وبدۃ خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد مع آثار بدع والطغیان ہادم ابنیت شرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاق صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آباء الکرام والطلاۃ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنا ممن یذکر وتنفع الذکرى، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔